سامعین ذی احترام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دیتا ہے اللہ ان کے قلوب پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین ذی احترام، مالک لم یزل نے کیا ہی خوب ترتیب رکھی۔ سب سے پہلے ایسا لفظ اور جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ ان تین حرفوں کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کما حق وہی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جانے جس کا کلام ہے، وہ جانے جس پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس کتاب مبین، کتاب لا ریب کا ذکر فرمایا اور متقین کے لیے اپنی ایک خاص رحمت، ہدایت کا ذکر فرما کر آگے مؤمنین کے چند ایک صفات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، غیب پر نماز کو مسلسل پڑھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی جب قائم کرنا کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قائم کرنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے، پس پڑھیں نہ پڑھیں قائم ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے میں نے جو معنی کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میں نے معنی کیا اس کو مسلسل پڑھنا، بیچ میں ناغہ نہ ہو، تسلسل کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، سارے کا سارا خرچ نہیں کرنا۔ اگر تم سارے کا سارا خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے امتحانات شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں اللہ نہ چاہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی، پھر اسی کے چاہنے پر ہی کامیابیاں ملتی ضرور ہیں۔ کیا ہے اللہ کی مخلوق نے سارے کا سارا اسی کے راستے پہ خرچ فرما دیا، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں یا وحی کی صورت میں، یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوا ہے، باتیں تو ہوئیں مگر وہ باتیں قرآن نہ تھی، یعنی تلاوت کے لیے نہ تھی، وہ راز اور نیاز کی باتیں تھیں۔ اس لیے میں نے جو تفہیمی معنی کیا وہ جو آپ پر نازل کیا گیا تلاوت کے لیے، اور جو نازل کیا گیا راز و نیاز کے لیے، یعنی وحی کے ذریعے ہم ایمان لائے، اور پھر وہ اس پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور قیامت کے دن پر یقین کے ساتھ، محکم طریقے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ کہ ہم نے قیامت کے دن حساب کتاب کا دینا ہے۔ حساب و کتاب ایک لفظ ہے نا، حساب و کتاب، ویسے یوں کہنا چاہیے حساب کتاب کا دینا ہے، اور وہ کتاب کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ فرمایا میں نے تمہارے ساتھ دو لکھنے والے بٹھا دیے، جو تم کرتے ہو اور جو تم بولتے ہو وہ سارے کا سارا لکھ رہی ہے، اور وہ جو کتاب تمہاری زندگی کی بنے گی اس کتاب کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیشہ سے حساب وہی رہتا ہے جو کتاب میں ہو، یعنی جو لکھا گیا اس کا حساب دینا پڑتا ہے، وہ دکاندار کے پاس ہو، وہ کسی وپاری کے پاس ہو، وہ کسی تاجر کے پاس ہو، وہ ملکی معاہدہ ہو، جب تک لکھا ہوا نہیں ہوگا تب تک حساب نہیں ہوگا۔ حساب اس چیز کا ہوگا، ان چیزوں کا ہوگا جو کتاب میں لکھی ہوں گی، اور جو لکھی ہوں گی وہ جھوٹ ہے یا سچ، دنیا یہی فیصلہ کرے گی
کہ جو لکھا گیا ہے وہ تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم نے قیامت کے دن اس کتاب کا حساب دینا ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہم ان سے لکھوا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ اشارہ بھی دیا جو تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو، یعنی جو زبان سے کہتے ہو گویا کہ تم وہی خود لکھتے بھی ہو۔ اور ان کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی ہی عذاب کی بات کی، فرمایا وَوَيْلٌ لَّهُمْ، ان کے لیے وائل ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے نقصان ہے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے بھی وائل ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے، مِمَّا يَكْسِبُونَ، جو وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کسب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو سامعین عزیز احترام، آگے اللہ پاک نے مومنین کو ایک خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملی وہی لوگ فلاح کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب ہوئے جن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ مومنین کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات شروع کی کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول، کتابوں اور تمام انبیاء کا، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر سے انکار کرتے ہوئے، اور وہ مرنے پر تو ایمان رکھتے ہیں اور پھر زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی کتاب کے حساب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بس برابر ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ نے ان کے قلوب پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر ایک مہر اور پردے ڈال دیے کہ وہ اچھی بات سن کر اس کو قبول نہیں کرتے، اچھی بات پر غور اور فکر نہیں کرتے، اچھی بات کو دیکھ کر بھی وہ آنکھیں پتھرا جاتے ہیں کہ بس چلو ان کو کرنے دو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور آج ہمارا سبق پہلا رکوع مکمل ہوا، اور کل سے پھر ایک نیا ٹاپک اللہ پاک شروع فرما رہا ہے، وہ ہے منافقین، یعنی پہلے مؤمنین، پھر کافرین، پھر منافقین۔ ان تین کے بعد پھر اللہ پاک پوری مخلوق خدا کو، اپنی پوری مخلوق کو اپنی طرف متوجہ فرما کر پھر ایک پہلا حکم دینے والا ہے، اعبدوا ربکم، یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ کہ اپنے پروردگار کا تم عبادت کرو۔ تو سامعین عزیز احترام، آج ہم نے دو صفاتوں کا سبق پڑھا، مؤمنین اور کافرین۔ ہم نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس کشتی پہ ہم نے سوار ہونا ہے۔ دو کشتیاں سامنے کھڑی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے، دو ابھرے ہوئے مقام، دو ہی سوچیں، دو فکر، بہت سارے معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ہر دو ضدین تمہارے سامنے، ایک طرف آگ ہے تو ایک طرف باغات، ایک طرف گرم پانی پیپ خون ہے تو ایک طرف مشروبات، ایک طرف اللہ کے عذاب اور ناراضگیاں ہیں تو ایک طرف اللہ کا دیدار۔ آئیے ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں نے تمہیں دکھا دیا جنت بھی جہنم بھی، اچھائی بھی برائی بھی، اپنا قرب بھی اپنا بعد بھی، اپنا عذاب بھی اور اپنی مہربانیاں بھی۔ اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھ کر اس کشتی پر سوار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ گھر میں بھی پڑھ لیا کریں، ہر جگہ پڑھ لیا کریں، اس کو سارا دن پڑھتے رہا کریں۔ ویسے تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مگر میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ پڑھا کریں۔ جب بھی کوئی سفر شروع کریں، جب بھی کہیں آنا جانا ہو، گھر سے نکلیں گھر میں داخل ہوں تب بھی پڑھ لیا کریں۔
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر جانے کے لیے پڑھ لیا کریں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، دکانداری کے لیے جا رہا ہوں، کام کے لیے بس جا رہا ہوں، مالک اسألک، میں سوال کرتا ہوں تیری ہی بارگاہ میں، من فضلک و رحمتک، تیرا فضل تیری رحمت چاہیے، یہ سارا دن داخل ہوں تو افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے کھول دے اپنی رحمت کے دروازے، جانا ہو تو پڑھ لیا کرے اے اللہ ہمارے لیے اپنے فضل اپنی رحمت کے دروازے کھول، میں تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔